الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مختار للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد 1435 میں ہجری کے
رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ ہمارے آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے الاصلاح لاخوان المسلمین فی ضوء القرآن، مسلم بھائیوں کی اصلاح قرآن کی روشنی میں۔ آج اس کی قسط نمبر 1 ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ الذاریات آیت نمبر 56 کے اندر 27ویں پارے میں ہے یہ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسان اور جن ان دونوں کو صرف اپنی عبادت کی خاطر پیدا فرمایا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اور جن کی تخلیق کا مقصد قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لِيَعْبُدُونِي، تاکہ یہ میری کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اور یہ بات مسلمہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، مسلمانوں میں کامیاب فقط وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ یہ قرآن و حدیث کا مسلمہ اصول ہے۔ بقیہ سب جھوٹ ہے، جو اس کے خلاف اصلاح چاہتے ہیں ان کی بات کریں، جو شریعت کو چھوڑ کے اصلاح کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، من گھڑت کہانیاں لوگوں کو بتا کے گمراہ کرتے ہیں۔ مسلم کی اصلاح کے لیے ضروری ہے شریعت کی پابندی، شریعت کی، اس کے بغیر کوئی مسلمان بھی ہدایت کے راستے پہ کسی صورت میں نہیں چل سکتا۔ یہ اصول مسلمہ ہے اور اس اصول سے کائنات کا کوئی فرد مستثنیٰ نہیں۔ لا علمی کی بنا پر بہت سارے لوگ غلط قسم کے پیر اور ان کی اولاد کو شریعت سے مستثنیٰ سمجھتے ہیں۔ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں۔ پیر صاحب بیٹھے ہو نا، نماز کا ٹائم ہو جائے، اب لوگ جائیں گے نماز پڑھیں گے باجماعت، کیونکہ مردوں پر نماز باجماعت واجب ہے، جماعت واجب، نماز و فرض ہے۔ اب پیر صاحب نہیں اٹھیں گے جبکہ شرعی مسافر بھی نہ ہوں، اور ہوں بھی تو بہتر یہی ہوتا بندہ باجماعت نماز ادا کرے۔ اب گھر والے کیا کہیں گے؟ خیر ہے پیر صاحب، اس جملے کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ پیر صاحب شاید شریعت کے اس مسئلے سے مستثنیٰ ہو گئے۔ اس لیے میں نے جملہ بولا قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت سے کوئی شخص بھی مستثنیٰ، جو شریعت کا حکم نماز فرض ہے میرے لیے ہے، وہی کائنات کے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اس بات سے کوئی مسلم مستثنیٰ نہیں، جبکہ یہ حکم جس کے لیے ہے اس مسلمان کی بات ہے۔ مثلا بالغ ہو، عاقل ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، اور ہوش کی حالت میں ہو، اور ہوش کی، تو اب کائنات کے جتنے مسلمان ہیں یہ حکم سب کے لیے یکساں، خواہ وہ مفتی صاحب ہوں، خواہ وہ امام مسجد ہوں، خواہ وہ پیر صاحب ہوں یا پیر صاحب کی آگے ضروریت ہو۔ باقی لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ سبھی کے لیے شریعت ہے، ان لوگوں کے لیے بعض لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، خیر ہے یہ پیر صاحب ہی تھے۔
پیر صاحب ہوں یا کائنات کا کوئی فرد ہو، اسلام سبھی کے لیے یکساں۔ اب کسی گھر میں پیر صاحب آئے ہوئے، اس گھر کی خواتین پیر صاحب کے سامنے بے پردہ اور باقاعدہ طور پہ پیر صاحب کو دبا رہی ہیں، باقاعدہ طور پہ پیر صاحب جو اس کی آل اور ضروریت کو کیا کر رہی ہیں۔ اب پتہ جملے کیا بولیں گے؟ خیر ہے پیر صاحب ہے، بھائی پیر کا کیا کام ہے؟ وہ آپ سے آ کے حرام اور کبیرہ گناہ کرے؟ پیر کی ضروریت اور اس کی نسل کا کیا کام ہے؟ آپ کی آ کے عزت کو لوٹے؟ اجنبی مرد کے جسم کو کسی کی بہن، بیوی یا بیٹی دبائے ہے، یہ اس کی عزت کو لوٹنا ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ عجیب عقل کے اندر ہیں، کہتے ہیں یہ پیر صاحب ہے، خیر یہ پیر صاحب کی اولاد اور نسل ہے، خیر اسلام ہر ایسے شخص پر اعلیٰ درجے کی لعنت بھیجتا ہے۔ کیا بھیجتا ہے؟ جو اسلام کو توڑے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ اگر پیری مریدی ہے تو پھر ہندو کے پیروں میں ان کے جو پیروکار جن کی اطلاع کی جاتی ہے، یہودیت اور عیسائیت میں جن کی اطلاع کی جاتی ہے، ان میں اور ان مسلم پیروں میں پھر کیا فرق ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں۔ جو وہ کرتے ہیں وہی ہے کرتے ہیں، جو ہندوؤں کا پیشوا ان کی عزتوں کو لوٹتے ہیں، عیسائیوں کے پیشوا ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، اسی طرح اگر ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود مسلمان کی عزت سے کھیلے تو اس میں اور یہودیت کے کردار میں کوئی فرق ہے؟ اس میں اور عیسائیت کے کردار میں کوئی فرق ہے؟ اسلام سبھی کے لیے برابر ہے، اسلام سبھی کے لیے، اور بندہ تب کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کا نعرہ یہی ہو، اسلام بس اسلام۔ نعرہ کیا ہو؟ اسلام بس، جو اس کو توڑے ہم اس کو توڑ دیں، جو اس سے ملے بھلے وہ ہمارا کچھ بھی نہ لگتا، وہ ہمارا حقیقی بھائی ہے، وہ ہمارا حقیقی اسلام بس اسلام۔ مسلمان کا یہ نعرہ ہو، اسلام بس، تحریک بس تحریک کا نعرہ غلط ہے۔ آج یہ بھی ایک نیا عذاب ہمارے ساتھ آ پڑا ہے، جس تحریک کے ساتھ کوئی وابستہ ہے بھلے اس تحریک میں خلاف شرع کام ہو رہے، وہ کہتے ہیں بس یہ حرف آخر ہے، بھلے وہ تحریک کا سربراہ کسی عیسائی پادری کو سجدہ ہی کر رہا ہو، کسی عیسائی پادری کے پاؤں چوم رہا ہو، یہ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسلام میں یہ بات ٹھیک نہیں، اسلام میں ہے اسلام بس اسلام، اسلام بس، وہ کوئی بھی ہو مسلم اور اس کی زندگی اس چیز کا آئینہ ہو، اسلام بس، وہ ہمارا بھائی، وہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ خواہ وہ کائنات کے کسی گوشے میں بیٹھا ہو، خواہ وہ مالکی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، حنفی ہو، وہ ہمارا بھائی، وہ سنی بھائی ہو۔ کون سا بھائی؟ تو اللہ پاک نے جب فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جن کو فقط اپنی، یہ دیکھیں الانس آیا ہے، الف لام کے ساتھ انس کا جملہ استعمال ہوا ہے، تو کیا مطلب ہوا کہ جتنے بھی اللہ کو ماننے والے انسان ہیں، جس طرح الحمدللہ رب العالمین، حمد کا معنی تو تعریف ہوتا ہے، رب کا معنی رب پالنے والا، عالمین عالمین کو پالنے والا، تعریف عالمین کے پالنے والے کے لیے۔ حالانکہ قرآن میں آپ نے یہ ترجمہ دیکھا نہیں، کیونکہ یہ ترجمہ بنتا نہیں، کیونکہ میں نے سارے لفظوں کا کیا ہے، صرف الف لام کو بھی چھوڑ دیا ہے سمجھانے کے لیے۔ حمد کا معنی ہے تعریف، للہ لام جو آ رہا ہے کے لیے، اللہ کے لیے،
رب العالمین کون سا اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے اس کے لیے تعریف ہے. کیا قرآن میں یہی ترجمہ ہوتا ہے؟ نہیں، قرآن میں ہوتا ہے تمامی تعریفیں اللہ کی. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ یہ تمامی جو الحمد میں الف لام ہے اس کا معنی ہوتا ہے. الحمد میں الف لام ہے نا، اس کا معنی ہے تمامی حمد تعریفیں للہ اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو ادھر بھی وہی اسی جنس کا گرامر کی روشنی میں الف لام آیا کہ ہر وہ انسان جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، جو اللہ کو وحدہ سرکار علیہ السلام کو آخری رسول اور نبی مانتا ہے، شریعت کو مانتا ہے، اسلام کا قائل ہے، الانس میں وہ داخل ہے. الانس میں وہ دیکھیں، اب قرآن کو اسلوب دیکھیں، پھر لوگوں کی جہالت دیکھیں. قرآن کہہ رہا ہے الانس، کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب اللہ کی عبادت کے لیے بنائے ہیں. وہ سب کے سب اللہ کی عبادت. اور لوگوں نے کہا نہیں یہ تو پیر صاحب ہے. میں پیچھے ایک تو مثالیں رہتا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں یہ تو، جب کہا گیا یہ نماز نہیں پڑھتا، خیر ہے پیر صاحب. جب کہا گیا یہ عورتوں سے پردہ نہیں کرتا، خیر ہے پیر صاحب ہے. جب کہا گیا یہ اجنبی عورتوں سے اپنے جسم کو دبواتا ہے، کہا گیا خیر ہے یہ پیر صاحب ہے. میرے بھائی قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے کہا الانس، جو بھی انسان یعنی مسلمان ہے اللہ نے اس کو شریعت کا پابند بنایا. شریعت کا وہ پابند ہے. پابند شریعت کا کیا ہے؟ کوئی بھی ہو شریعت سے مستثنا ہو سکتا. تو معلوم ہوا جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں وہ قرآن کے خلاف، جن کا یہ نعرہ خیر پیر صاحب ہے، ایسے شیطان کو تو گھر میں لے آنے کی بھی شرم اجازت نہیں. تم اس کو پیر بنائے ہوئے. جو اسلام کو توڑ رہا ہے وہ تمہارا کیسا مرشد ہے پتا ہے نا آپ کو؟ ارشد یرشد و ارشاد فهو مرشد. اس میں فاعل کا صیغہ ہے مرشد. ارشد کا معنی ہے نیکی کا راستہ دکھانے والا، ہدایت کا راستہ دکھانے والا. مرشدون اس میں فاعل والا معنی کریں گے جو شریعت کا راستہ دکھانے والا ہو، جو شریعت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو. یہ مرشد کا لغوی معنی ہے. غور تو کرو، جو اپنے لغوی معنی سے ہی ہٹ گیا ہم اس کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھے. خطا ہے کہ نہیں؟ غلطی ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. میرے بھائیوں جس میں بھی ہے، ہم نے کسی کا نام تھوڑی لیا، جس میں بھی ہے. ابھی عرض کیا کہ اسلام سبھی کے لیے برابر ہے. اب یہ غلطی جس میں پائی جائے، بھلے وہ کوئی بھی ہو، وہ غلط ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پیر بھی غلط، اس کے مرید بھی غلط، اس کو مانے وہ بھی غلط. پیر کبھی بھی خلاف شرع کام کرتا. کوئی بھی انسان مسلمان ہے، پیر کی تو ذمہ داری زیادہ ہے. اسی طرح پھر امام مسجد کی اس سے بھی ذمہ داری زیادہ ہے. پھر اگر ساتھ ساتھ وہ عالم دین ہے تو مزید بڑھ گئی. اگر وہ لوگوں کو فتویٰ بھی دیتا ہے، مفتی ہے، تو ان سب سے اس کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ سب سے بڑا پیر یہی ہوتا ہے. سب سے بڑا پیر ہی. لوگوں نے جہالت کی طرف پیر مریدی کو دھکا دیا نا. اسلام تو نہیں کہا. اسلام میں تو پیر کی تعریف یہی کہ جو اسلام کی طرف آپ کی رہنمائی کرے، جو اسلام کی طرف آپ کی. اسی لیے تو سیدنا امام اعظم اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، اگر با عمل علماء حق